السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو پی اپڈیٹ۔ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک دفعہ پھر سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ متعلقہ بیٹی فیملی پینشن کی اہل قرار سپریم کورٹ کا ملازمین کے حق میں بڑا فیصلہ۔ یہ آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے یہ ایک فیصلہ اور ججمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس میں جو ججز تھے انہوں نے اوپر پریزنٹ کے نام سے جو لکھا ہوا ہے مسٹر جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ اے ملک، انہوں نے یہ ججمنٹ دی کیس سننے کے بعد۔ اور یہ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو تھی یہ 10/7/2025 کی تھی۔ سندھ حکومت کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے جو کہ ملازمین کے حق میں آیا ہے۔ ایک پیاری بیٹی تھیں جنہوں نے یہ کیس دائر کیا تھا سندھ کورٹ میں فیملی پینشن کے حوالے سے۔ 10 صفحوں کا یہ فیصلہ ہے جس کے اہم پوائنٹس میں آپ کے ساتھ اردو زبان میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہا ہوں۔ کیس کچھ یوں تھا کہ جو حکومت سندھ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کا ملازم فروری 2002 میں انتقال کر جاتا ہے۔ یعنی کہ اس بیٹی کا جو والد تھا اس کی وفات ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ قانون کے مطابق فیملی پینشن بیوہ کو ملنا شروع ہو گئی، بالکل ملتی ہے، اس کی جو بیگم تھی اس کو فیملی پینشن ملنا شروع ہو جانی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ بھی دسمبر 2012 میں انتقال کر گئیں۔ جو بیوہ تھی وہ بھی انتقال کر کے جس کو پینشن مل رہی تھی۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ بیوہ کے بعد غیر شادی شدہ جو لڑکی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے اس ملازم کی، پھر اس کو اس کا کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے پینشن کی۔ بیوہ کی وفات کے بعد فیملی پینشن بیٹی کو منتقل ہوگی جو اس وقت غیر شادی شدہ تھی۔ بعد ازاں بیٹی کی شادی ہو گئی تو مطابق قانون پینشن بند ہو گئی۔ تو ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا شوہر جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، اب شوہر اس کی کفالت کرے، اور جو شادی شدہ بیٹی ہوتی ہے اس کو پینشن ملنا پھر بند ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیس تھوڑا سا مختلف ہے۔ بعد میں 2022 میں بیٹی نے خلا لے لی اور بحیثیت طلاق یافتہ بیٹی پینشن بحال کرنے کی درخواست کی، جس کو اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ نے درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ملازم کی وفات کے بعد آپ کی طلاق ہوئی ہے، اس لیے آپ اس چیز کی اہل نہیں ہیں۔ حکومت سندھ کے سرکولر کے مطابق اگر بیٹی پینشنر کی وفات کے وقت طلاق یافتہ یا بیوہ ہو تو پینشن ملے گی۔ اگر وہ پینشنر کی وفات کے بعد بیوہ یا مطلقہ ہوتی ہے تو پینشن نہیں مل سکتی، اس طرح ان کا کہنا تھا۔ اس بنیاد پر محکمہ نے اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ نے اس کی درخواست مسترد کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ درخواست گزار بیٹی نے اس فیصلہ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جہاں پر اس کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ اور سپریم کورٹ نے کیا تجزیہ پیش کیا؟ عدالت نے واضح کیا کہ پینشن خیرات نہیں، ایک قانونی حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پینشن کسی مہربانی یا انعام کا نام نہیں، یہ سرکاری ملازم کی محنت کا معاوضہ ہے۔ پینشن کا حق اس کے قانونی ورثاء تک منتقل ہوتا ہے، جو کہ جس طرح یہ بیٹی تھی اس کیس میں وہ اس کی قانونی وارث تھی اور اس کو طلاق ہو گئی، اس نے اسی چیز کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ پینشن میں تاخیر غیر قانونی اور غفلت ہے۔ قوانین اب اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم۔ سندھ سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے مطابق اگر ہم بات کریں، ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم کو پینشن کا حق ہے، یہ قانون کہتا ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کی وفات کے بعد یہ حق خاندان کو منتقل ہو جاتا ہے، یہ بھی قانون ہے، 1973 کے ایکٹ کے اندر یہ شامل ہے۔ پینشن رولز 1963 کے مطابق اگر ہم دیکھیں، خاندان فیملی میں بیوی، بچے، بیٹے 21 سال تک، اس کے ساتھ ساتھ غیر شادی شدہ بیٹی، طلاق یافتہ بیٹی اور طلاق یافتہ بیٹی کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ بہن بھی شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا کیس ہے جو کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے تو آپ بھی اس کو قانون کے مطابق عدالت میں چیلنج جو ہو چکا ہے آلریڈی، آپ بھی اپنی پینشن بحال کروا سکتے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ قانون کے مطابق غیر شادی شدہ بیٹی اہل ہے، طلاق یافتہ بیٹی بھی اہل ہے، قانون کہیں بھی اس چیز پر پابندی نہیں لگاتا۔ بیٹی کا حق شادی کے اسٹیٹس سے مشروط کرنا امتیازی سلوک ہے۔ عدالت نے فیصلے میں اہم آبزرویشن دیں اور قرار دیا کہ یہ پدرانہ سوچ ہے کہ بیٹی ہمیشہ والد یا شوہر پر منحصر ہوتی ہے۔ شادی شدہ عورت بھی مالی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ عورت کو صرف انحصار کرنے والی شخصیت سمجھنا بنیادی حقوق کے خلاف ہے، ایسا عدالت کا کہنا تھا۔ مالی ضرورت کو دیکھے بغیر محض شادی یا طلاق کی
تاریخ پر فیصلہ کرنا غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک ہے، یعنی کہ انصاف نہیں ہے اس میں۔ یہ آرٹیکل 14، 25 اور 27 کی بھی قانون کے مطابق خلاف ورزی ہے، ایسا ججز کا کہنا تھا۔ بین الاقوامی قوانین کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس چیز کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان نے جن عالمی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں وہ بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ خواتین کو برابر حقوق دیے جائیں، شادی کی حالت کے بنیاد پر کوئی مالی حق نہ چھینا جائے، معاشرتی اور معاشی سہولتوں میں امتیاز نہ ہو۔ یہ 2 سے 3 پوائنٹس انٹرنیشنل لیول کے جو رولز ہیں اس میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ عدالت نے خاص طور پر یہ کچھ شکے ہیں کہ حوالہ جات دیے جو کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں۔ عدالت کا حکم اور اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حکومت سندھ فنانس ڈپارٹمنٹ کے سرکولر مورخہ 5 دسمبر 2022 کو غیر آئینی، غیر مؤثر اور کالعدم قرار دیا گیا، اور طلاق کب ہوئی اس بنیاد پر پینشن کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کو خاندان کی پینشن کا پورا حق حاصل ہے۔ جیسے ہی اس کی طلاق کی ڈیٹ سے بعد سے جتنا بھی دن بنتے ہیں اس کا بل تیار کریں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور اپنی پینشن کو دوبارہ سے بحال کروائیں۔